مسلمانوں نے مدح سرائی کی، آپ نے اس مدح سرائی کو بیٹھ کے سنا۔ ایک نقیب نے بھی حضور کی مدح سرائی کی، ایک عالم دین نے بھی حضور کی عظمتوں کا بیان کیا۔ اب آئیے حضور کی طرف، حضور کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، خود تاجدار کائنات منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ منبر پر، اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، بتاؤ تو صحیح کہ میں کون ہوں؟ کیا سوال کیا؟ میں کون ہوں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان کی بات سن لی، اب آگے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اب اس میں کوئی نماز کا حکم آیا، کوئی زکوٰۃ کا حکم آیا، کوئی حج کا حکم آیا، کوئی تلاوت قرآن کا حکم آیا؟ نہیں، حضور اپنی بات کر رہے ہیں۔ اگر حضور اپنی بات کرے تو مطلب حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضور کی عظمت یہ ہے، حضور کے اوصاف یہ ہیں، حضور کا کمال یہ ہے۔ صداقت ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ حضور کے اللہ پاک نے اختیارات اتنے دیے، حضور کی عظمت اتنی اللہ نے عطا کی۔ یہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ اب حضور بھی اپنا میلاد خود کر رہے ہیں۔ اب میلاد کرنے والا حضور کی ذات ہے، خطیب حضور ہے، اور صحابہ اس مجلس کے اندر، اس کو آپ جلسہ کہہ لیں، اس کو آپ محفل کہہ لیں، اس کو درس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہے تو وہ جلسہ حضور کے میلاد کا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور سنیے، رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، ان میں سے جو بہتر گروہ تھا وہ انسان تھا۔ فرمایا کہ اس گروہ میں، انسان کے گروہ میں مجھ محمد کو رکھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے ان انسانوں کے پھر مزید دو گروہ بنائے، ایک عرب کا اور ایک عجم کا۔ فرمایا کہ اس میں سے بہتر گروہ عرب کے اندر مجھے رکھا۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس گروہ کے مزید دو گروہ کیے، اس کے مختلف قبائل بنائے اور بہترین قبیلہ قریش بنایا۔ رب تعالیٰ نے مجھے افضل ترین قبیلے قریش کے اندر رکھا۔ پھر رب تعالیٰ نے اس قبیلے قریش کے مختلف خاندان بنائے، ان میں سے افضل خاندان بنو ہاشم کو بنایا، اور مجھے اس خاندان بنو ہاشم کے اندر رکھا۔ اور فرمایا کہ میں بنو ہاشم کے اندر آیا ہوں، رب نے مجھے عظمتیں عطا کی۔ اب اس میں بتائیے تو صحیح کہ کہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہاں روزے کا حکم دیا، کہاں رب کی توحید بیان ہو گئی؟ کوئی ایسی بات ہوگی؟ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا حضور کا میلاد ہی ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان ہی ہے۔ آئیے آگے چلیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت واصلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اب حضور ایک لمحے کے لیے وہاں رک گئے۔ جب وہاں رکے، اب صحابہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ خلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ ان میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے تعجب، یعنی بڑی حیرانگی سے کہ اتنا مرتبہ رب نے ان کو عطا کیا۔ ان میں سے دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، رب سے باتیں کرنے والا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، وہ تو خدا سے باتیں کرتے تھے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ پھر ایک اور صحابی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ پھر ایک اور صحابی بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا برگزیدہ بنایا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اب یہ حضور نے ساری باتیں سن لی صحابہ کی، اب مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، صحابہ، اے میرے جانثاروں، اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں نے تمہاری باتیں سن لی۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تھے، فرمایا کہ ہاں وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ تم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، رب سے باتیں کرنے والے تھے۔ تم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ روح اللہ تھے۔ تم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ تھے، فرمایا لیکن سن لو، خدا کی عزت کی قسم، میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ کیا بنایا؟ مجھے اللہ نے اپنا حبیب اور دوست بنایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے مجھے 70 فضیلت عطا فرما دی، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، میری امت ساری امتوں میں سے بڑی ہوگی، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے لوائے حمد عطا فرمائے گا کہ میری ساری امت اس لوائے حمد اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے سب سے پہلے شافع بنائے گا۔ شافع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شفاعت کرنے والا۔ فرمایا کہ قیامت کا دن میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں مشفع ہوں گا، پہلا وہ شخص جس کی شفاعت کو، جس کی سفارش کو رب تعالیٰ قبول کرے گا۔ فرمایا کہ بے ہوں گا، لیکن مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو رب تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا، لیکن مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن سب سے پہلے میں بہشت کی زنجیر کو ہلاؤں گا، اور ہلانے کے بعد رب تعالیٰ سب سے پہلے بہشت کو، جنت کو میرے لیے کھولے گا، اور میں اور میرے ساتھ میرے غلام، میرے ساتھ مجھ سے محبت کرنے والے، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، زندگی کے اندر میرے نعت پڑھنے والے، میرے دل جانے والے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور میں اور مجھ سے محبت کرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو پہلے کسی کو عطا نہیں کیا، مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اپنا میلاد حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ حضور عظمت ہے، اگر حضور نہ بیان کرتے تو کیا ہمیں معلوم ہوتا؟ ہمیں معلوم ہوتا کہ حضور کی عظمت کتنی ہے، حضور کا مرتبہ کتنا ہے۔ اب قرآن بتاتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے، یعنی حضور نے اپنا میلاد خود منایا، گویا میلاد منانا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے۔